إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، یہ رمضان المبارک کے احکام و مسائل اور فضائل کے درمیان لائی گئی ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دعا کا اس مہینے سے گہرا تعلق ہے، اور اس مہینے میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے افطار کے وقت، اس لیے کہ حدیث صحیح ہے کہ افطار کے وقت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جلد قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے حبیب، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، تو یہ کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں۔ کس چیز کے قریب ہوں؟ حذف کر دیا گیا، ذکر نہیں کیا گیا، جس سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں قریب ہوں بندے کی آواز کے، وہ جو بول رہا ہے اس کو اچھی طرح سن رہا ہوں، اس کی آواز کے قریب ہوں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مانگ رہا ہے، وہ جو اس کا مطلوب ہے، میں اس مطلوب کے بھی قریب ہوں۔ ایک تو یہ کہ بندہ جو کہہ رہا ہے میں اس کے قریب ہوں، اس کی آواز کے قریب ہوں، وہ اچھی طرح سن رہا ہوں، اور وہ جو مانگ رہا ہے اس کے مطلوب اور مدعا کے بھی قریب ہوں۔ میں نے سنا اور جو مانگا اٹھا کر کے دے دیا، دونوں چیزوں کے قریب۔ تین باتیں معلوم ہوئیں، بندے کے قریب ہوں، جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں بندے کے اتنا قریب ہوں کہ اس کی شہ رگ بھی اس سے اتنی زیادہ قریب نہیں، میں اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب۔ ایک تو اللہ بندے
سے قریب ہے اور دوسرے اس کی آواز سے قریب ہے. بندہ پکارے تو اللہ آواز فوراً سنتا ہے، پوری طرح سنتا ہے، اچھی طرح سنتا ہے. اور تیسرے مدعا اور مطلوب کے قریب ہے، وہ جو مانگ رہا ہے اس کے بھی قریب ہے، اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خزائن غیب سے اٹھا کر کے اس کو دے دیتا ہے. تو بندے کے قریب، اس کی آواز کے قریب، اس کے مطلوب اور مدعا کے قریب. اسی وجہ سے میں کس کے قریب ہوں اس کا ذکر نہیں کیا گیا. فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں کس چیز کے؟ ان تمام چیزوں کے قریب ہوں. اور آگے ارشاد فرمایا گیا اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی میرا بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے، مجھے پکارتا ہے، تو میں اس کی آواز کو سنتا ہوں اور اس کے مطلوب مدعا کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں، دے دیتا ہوں. اسی وجہ سے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے تم سے یہ کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو اس فیصلے نے اس کے ہاتھ نہیں باندھ لیے ہیں کہ فیصلہ کر لیا ہے تو اب وہی ہو کر کے رہے گا، ایسا نہیں ہے. اتنا ہے کہ اللہ کے فیصلے کو بندے نہیں بدلوا سکتے، لیکن اللہ تو اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے نا. یہ نقطہ پیش نظر رہے. بندے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے کو بدلوا سکے، لیکن اللہ اپنے فیصلے کو تو بدل سکتا ہے نا، اس کو کون روکنے والا ہے. لہذا بندہ اگر دعا مانگتا ہے تو اللہ اپنے فیصلے کو بدل سکتا ہے. دعا اسی طریقے سے اس کے کسی فیصلے نے اس کے ہاتھ نہیں باندھ رکھے ہیں. بندہ دعا کرے اللہ اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے. ایسا ہے؟ جی ایسا ہے. دلیل یہ حدیث پاک وان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر رواه الترمذی فی کتاب التقدیر. امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف کتاب القدر میں جہاں انہوں نے تقدیر کا بیان چھیڑا ہے یہ حدیث وہیں لائے ہیں. اور راوی مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی ہیں. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ تبارک و تعالی کی قضا کو، اس کے فیصلے کو، قضا مینس فیصلہ، ڈیسیزن، تو لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. یہ حدیث کا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ دعا سے اللہ اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے. تو اللہ کا فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ باندھ دیے ہیں، اللہ اپنے فیصلے کو بدل نہیں سکتا. وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، اور عمر میں انسان کے کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے. اگر آدمی اپنی عمر میں اضافہ چاہے تو زیادہ سے زیادہ نیکی کرے. عمر میں اضافے کا دو مطلب ہے. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کی عمر 60 سال لکھ دی ہے اور آگے یوں معلق رکھا ہے اس کی عمر کو کہ اگر یہ فلاں نیک کام کرتا ہے تو اس کی عمر 100 سال کر دی جائے گی، اور حقیقت میں وہ 100 سال جیتا ہے. اور اگر وہ کام نہیں کرتا تو 60 سال میں موت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں عمر میں زیادتی حقیقت پر محمول کی جائے تب بھی صحیح ہے، اور اگر اسے مجاز پر محمول کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر رکھی ہے تو 60 سال ہی میں مرے گا وہ، لیکن 60 سال میں اتنی نیکیاں کر لے گا کہ اگر کسی کو 120 سال کی عمر دی جاتی تو اتنی نیکیاں وہ نہیں کر پاتا. تو عمر میں زیادتی ہی تو ہوئی. اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، یعنی دعا اللہ کے فیصلے کو بدل دیتی ہے. وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ، آدمی کی عمر میں، زندگی میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے. تو آدمی کو نیکی کرنا چاہیے. اور مفہوم مخالف یہ ہوا کہ اگر آدمی برائیاں کرتا رہتا ہے تو اس کی عمر گھٹتی رہتی ہے، آدمی کی عمر گھٹ جاتی ہے. لہذا
آدمی کو نیکیوں کے میدان میں پیش قدمی کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے اللہ سے اور پیش قدمی کرنی چاہیے. اور ایک بات اور ذہن نشین کریں کہ اس آیت کریمہ میں جو میں نے بعد میں پڑھی وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. یہاں دعا کو عبادت کہا گیا ہے، دعا عبادت ہے. اچھا دعا عبادت ہے، اس کو ایک حدیث سے پروف کر لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کے اندر یہ روایت حضرت نعمان بن بشیر سے لائے ہیں. حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت ہی ہے، الدعاء هو العبادہ. اور یہ آیت کریمہ پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ دعا عبادت ہے. اچھا اور جب دعا عبادت ہے تو عبادت توقیفی ہوتی ہے. توقیفی کا مطلب جتنا نبی نے کہا ہے اتنا ہی کرنا ہے اور جس طریقے سے کہا ہے ویسے ہی کرنا ہے. مثلا جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے، یہ توقیفی ہے، آپ 3 نہیں کر سکتے، 4 نہیں کر سکتے. جمعہ کی نماز عبادت ہے اور عبادت توقیفی ہے، یعنی 2 رکعت ہے تو 2 ہی رکعت ہے، آپ 3 نہیں پڑھ سکتے، 4 نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح جب دعا عبادت ہے تو اس کا طریقہ جو نبی نے بتایا ہے اس طریقے سے اگر آپ دعا کریں گے تب وہ عبادت ہوگی. یہ مطلب ہے اس کا کہ دعا توقیفی ہے، نبی نے جیسا بتایا ہے دعا اسی طریقے سے کرنی ہے. ہمیں اپنی طرف سے اس کی شکل، اس کی حیت اور اس کی جگہ متعین نہیں کرنی چاہیے. دعا سے کیا کیا فوائد ہیں؟ آئیے ایک حدیث پاک پہلے دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنوا اموالکم بالزکاة وداؤوا مرضاکم بالصدقہ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسی طرح پوری روایت کو معجم کبیر کے اندر لائے جو ان کی حدیث کی کتاب ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کو محفوظ کرو زکوٰۃ دے کر کے. حدیث پاک کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ کوئی آدمی اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ نکالے تو مال خطرے میں ہے. تو اپنے مالوں کو محفوظ کرو زکوٰۃ کے ذریعے. اگر آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے تو آپ کا مال غیر محفوظ ہے، انسیکیورڈ ہے، وہ کبھی بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. لہذا اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو. زکوٰۃ دو گے تو تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا. یہاں یہ تصور ہے کہ زکوٰۃ دے دو تو مال کم ہو جائے گا. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو تمہارا مال ضائع ہو جائے گا، غیر محفوظ ہے. پہلا ٹکڑا. دوسرا ٹکڑا وَدَاؤُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ اور تم اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ دے کر کے. گویا مریضوں کا علاج 2 طریقے سے کرنا چاہیے، ایک جسمانی اور ایک روحانی. جسمانی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے، ڈاکٹر اس کے لیے جو دوا پریسکرائب کرے اسے دینا چاہیے، یہ جسمانی علاج ہے. روحانی علاج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بیمار پڑے تو کسی بابا کے پاس چلے جاؤ. روحانی علاج یہاں بتایا گیا ہے وَدَاؤُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ جو بیمار ہے اس کی طرف سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ دو. تو یہ صدقہ دینا اس کی بیماری کو دور کر دے گا. میں نے مجلہ ریاض سے ایک میگزین نکلتا ہے عربی میں، تو اس کے اندر ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی، وہ مصر کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کی طبیعت کچھ خراب ہوئی
انہوں نے جب چیک اپ کرایا تو پتہ یہ چلا کہ کینسر لاسٹ اسٹیج پر ہے، اب چند ہی دنوں کے مہمان ہیں. گھبرا گئے، کہا کہ نیکیاں تو کچھ ہے نہیں اور اللہ سے اب جلد ہی ملنا ہے. ان کے حواس باختہ ہو گئے، گھبرا گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان کے سامنے تھی، وَدَاعُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدْقَةِ، کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر ہیں، چند دنوں کے مہمان ہیں. ڈاکٹروں نے کہہ دیا آپ نے بہت غفلت برتی، کم سے کم پہلے ہی سے حفظ ما تقدم کے طور پر آپ کو علاج کروا لینا تھا، آپ تو بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، آپ نے بہت بڑی غفلت کی ہے اور کینسر لاسٹ اسٹیج پر ہے، آپ کچھ دنوں کے مہمان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان کے سامنے تھی، وَدَاعُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ دے کر کے. تو ایک بیوہ عورت تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انتہائی افلاس اور غربت اور نکبت کی حالت میں وہ زندگی گزار رہی تھی. ڈاکٹر صاحب نے اپنی پوری جائیداد اس بیوہ کے نام کر دی. چند دنوں کے بعد جبکہ انہیں مرنا تھا، چیک اپ کرایا تو کینسر تھا ہی نہیں. وَدَاعُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، تم لوگ اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ دے کر کے. اس ڈاکٹر کے پاس اس ڈاکٹر کے پاس لے کر کے ہم دوڑتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں اس وقت 10 روپیہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. تو جہاں جسمانی علاج ہو وہیں روحانی علاج ہو، اور روحانی علاج کا مطلب مریضوں کی طرف سے صدقہ نکالا جائے. اچھا، وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاء، تیسرا ٹکڑا. آدمی کے اوپر مصائب آتے رہتے ہیں، بلائیں آتی رہتی ہیں، تو بلاؤں سے لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار ہونا چاہیے کہ نہیں؟ طرح طرح کی مصیبتیں، قحط ہے، مہنگائی ہے، سیلاب ہے، بیماریاں ہیں، وبائیں ہیں، یہ تمام چیزیں انسانوں کے اوپر آتی رہتی ہیں، وارد ہوتی رہتی ہیں، مصائب آتے رہتے ہیں. تو ان مشکلوں کا، ان مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ہتھیار ہے؟ جی ہاں، اس تیسرے ٹکڑے کے اندر اسی ہتھیار کو بتایا گیا ہے. وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ، بلاؤں سے لڑنے کے لیے دعاؤں کو تیار کرو. اس کا مطلب یہ بلا آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھاؤ کہ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم تیری نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ اس بلا کو ہم سے دور فرما دے. تو بلاؤں کا مقابلہ دعا سے کیا جائے تو دعا کا یہ فائدہ ہے. دعا کا اور کوئی فائدہ؟ جی ہاں، میڈیکل سائنس میں جس چیز کا علاج نہیں ہے، دعا سے وہ بیماری دور ہو جاتی ہے. دلیل یہ حدیث. وان اسیر بن جابر ان اہل الکوفۃ وفدوا الى عمر رضی اللہ تعالی عنہ وفیہم رجل ممن كان يسخر بأویس فقال عمر هل ها هنا احد من القرنین فجاء ذلك الرجل فقال عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ان رجلا يأتيكم من اليمن يقال له اويس لا يدع باليمن غير له قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه الا موضع الدينار او الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. یہ روایت پوری کی پوری ایسے ہی حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب الفضائل کے اندر لائے. راوی حضرت اسیر ابن جابر ہیں. حضرت اسیر ابن جابر، بہت پیارا نام، اسیر. حضرت اسیر ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرن سے ایک وفد آیا. یہ یمن کا ایک گاؤں ہے قرن، جہاں کے حضرت اویس قرنی ہیں جو مشہور بزرگ ہیں، مشہور ولی ہیں، وہ وہیں کے ہیں، قرن کے اویس قرنی. تو یمن کے اس گاؤں سے ایک وفد چل کر کے حضرت عمر کے پاس آیا. وفدوا الی عمر، حضرت عمر کو خبر دی گئی کہ قرن گاؤں سے جہاں کے اویس قرنی ہیں ایک وفد آیا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس دوڑ کر کے آئے اور پوچھنے لگے ہل ہا ہونا احد من القرنین، کیا یہاں کوئی قرن سے آیا ہوا آدمی ہے؟ ان لوگوں میں ایک آدمی ایسا تھا جو حضرت اویس کا بڑا مذاق اڑاتا تھا. سیدھے سادے رہتے تھے، بھولے بالے تھے، تو یہ آدمی ان کا بڑا مذاق اڑاتا تھا. کانا یسخر بأویس، یہ آدمی بھی اسی میں تھا. کہا کہ کیا بات ہے، کیوں پوچھ رہے ہیں آپ اس کو؟ تو پاگل آدمی ہو، کیوں پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ فقال عمر، حضرت عمر نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ان رجلا یاتیکم من الیمن، ایک آدمی میرے بعد تمہارے پاس یمن سے آئے گا، یقال لہ اویس، اس کا نام اویس ہوگا، وہ یمن سے آنے والے تھے میرے پاس مجھ سے ملنے کے لیے، لیکن ان کی ماں بہت بیمار تھی، بہت بوڑھی تھی، ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے روک دیا کہ ملنے کے لیے مت آؤ، تم اپنی ماں کی خدمت کرو۔ تو لا یدعو بالیمن غیر ام لہ، ام مینس ماں، مدر، ان کی ماں کی وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آ سکے، یمن نہیں چھوڑ سکے، میں نے منع کر دیا تھا، اس وجہ سے نہیں آئے۔ ان کو ایک بیماری تھی سفیدی کی، کہتے ہیں کہ آدمی کو جب برس ہونے لگتا ہے تو میڈیکل سائنس میں اس کا علاج تقریباً نہیں ہے، پورا بدن تو سفید ہو جانا ہے، کہیں اگر سفیدی آ گئی تو تقریباً پورا بدن سفید ہو جاتا ہے، اور آدمی بالکل ایسے چوہے کی طرح ہو جاتا ہے جس کی کھال نکال لی گئی ہو، وہ عجیب و غریب دکھتا ہے۔ تو ان کا پورا بدن سفید تھا، غالباً اسی برس کی بیماری کی وجہ سے لوگ ان سے کراہت کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ قد کان بہ بیاض، پورا بدن ان کا سفید تھا، بیاض ایک دم سفید تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، فدعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس بیماری کی وجہ سے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی دوا تو ہے نہیں، یا ہر دوا کی دوا تو نے اتاری ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، ہر بیماری کی دوا اللہ نے اتاری ہے، یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے، تو لوگوں کو اس دوا کا علم نہیں ہے، تو اے اللہ اس بیماری کی وجہ سے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اے اللہ یہ بیماری مجھ سے دور کر دے۔ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیماری ان سے دور کر دی، جیسے پہلے ان کی جلد تھی اس طریقے کی جلد ہو گئی، الا موضع الدینار او الدرہم، ایک درہم یا دینار کے برابر کہیں پر علامت کے طور پر کہ ان کا پورا بدن سفید تھا، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے کی وجہ سے ان کی یہ جلد ٹھیک ہو گئی، درہم اور دینار کے بقدر کہیں پر ایک نشان اللہ تبارک و تعالی کے رکھنے کی وجہ سے رہ گیا۔ تو دعا کا یہ اثر کہ میڈیکل سائنس میں جس بیماری کا علاج نہیں ہے، اگر آدمی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی دعا سے وہ خطرناک بیماری دور کر دیتا ہے۔ دیکھیے کینسر کا علاج دعا کے ذریعے ہو گیا، اور اس حدیث کے اندر سفیدی برس اس کا علاج دعا سے ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مستجاب الدعوات ہوگا، اس سے اگر کوئی دعا کرائے گا، وہ جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو جب وہ آئے فَمَن لَقِيَهُ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جا کر کے کوئی اس سے ملاقات کرے، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، تو وہ یہ کہے کہ تم اللہ سے میرے لیے دعا کرو۔ بتائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا ہے کہ اویس آئے تو میں ان سے اپنے لیے دعا کراؤں۔ بتائیے اتنا بڑا صحابی ہے، ایک غیر صحابی کے بارے میں یہ آرزو رکھ رہا ہے کہ وہ آئے تو میں ان سے اپنے لیے دعا کراؤں۔ ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ کسی اچھے آدمی سے یہ کہنا چاہیے کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت اویس کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب وہ آئیں اور کوئی آدمی ان سے ملے تو ان سے یہ کہے کہ میرے لیے دعا کرو۔ اور ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ ماں کی خدمت اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا اور وہ نہیں آئے، نہیں تو صحابی ہو جاتے۔ صحابی کا مقام تابعی سے کہیں زیادہ بلند ہوتا ہے، لیکن اپنی ماں کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آ سکے اور صحابی نہیں بن سکے۔ یہ ماں کی عظمت اور اس کی خدمت کی اہمیت ہے کہ اگر آدمی کے ماں باپ ہوں تو انہیں اپنے ماں باپ کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ہمیں بتانا یہ مقصود ہے کہ دعا کا اتنا زبردست فائدہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جو بیماری میڈیکل سائنس کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی سے کوئی آدمی دعا کرے تو وہ بیماری انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہو جائے گی۔ دعا کس طرح کرنا چاہیے، گڑبڑی یہاں ہے۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں لیکن آداب دعا ملحوظ نہیں رکھتے۔ آئیے میں دعا کا ایک ادب بتاتا ہوں جو انتہائی ضروری ہے۔ حدیث اس طرح، وان فضالۃ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد اذ دخل رجل فصلى
ثم قال اللهم اغفر لي وارحمني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلت ايها المصلي اذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو اهله ثم صل علي ثم ادعه ثم صلى آخر فحمد الله وصلى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صل تعطى رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. حضرت امام طبرانی اس پوری حدیث کو ایسے ہی معجم کبیر کے اندر لائے. راوی حضرت فضالہ ابن عبید ہیں. حضرت فضالہ ابن عبید فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی مقام پر ہیں, اچانک ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے فوراً بعد کہنے لگا اے اللہ مجھے معاف کر دے, میرے اوپر رحم فرما, اللہم اغفر لی وارحمنی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اجلت ایھا المصلی, اے نماز پڑھنے والے تو نے جلدی کر دی. دعا اس طرح نہیں مانگی جاتی. کہا کہ اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں ہے کہ دعا کس طرح مانگی جائے. نے فرمایا اذا صلیت, جب تو نماز ختم کر چکے, فقعدت, تو بیٹھ جائے. پہلا فحمد اللہ بما هو اہلہ, اللہ کی خوب خوب تعریف کر, اللہ کی خوب خوب تعریف کر, یہ اللہ کی بہت تعریف کر. تعریف کرنے کے بعد ثم صلی علیہ, میرے اوپر درود بھیج. تو دعا کا ادب یہ ہے کہ پہلے اللہ کی خوب خوب تعریف کرے. تو عرش پر مستوی ہے, تیرے علاوہ میرے گناہوں کو بخشنے والا کون. تو اگر کسی کے بارے میں اچھائی کا فیصلہ کر لے تو کون ہے اسے برائی دے, اور برائی کا فیصلہ کر لے تو کون ہے جو اچھائی دے. تو حی ہے, تو قیوم ہے, تو پاک ہے وغیرہ. اللہ کی خوب خوب تعریف کرے. فحمد اللہ بما هو اہلہ ثم صلی علیہ, پھر نبی پر درود بھیجے. اللہ کی تعریف کے بعد نبی پر درود بھیجے, اس کے بعد پھر دعا کرے. ثم دعا, پھر دعا کرے. اتنے میں ایک آدمی اور آیا, ثم صلی آخر, دوسرے آدمی نے آ کر نماز پڑھی. فحمد اللہ, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد اس نے اللہ کی تعریف کی. ثم صلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. اس کے بعد اس نے دعا شروع کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل تعطى, اب مانگ اللہ سے, جو مانگے گا دیا جائے گا. پتہ یہ چلا کہ دعا آدمی جب کرے تو پہلے اللہ کی خوب خوب تعریف کر لے اور اس کے بعد نبی پر درود بھیجے, اس کے بعد اپنا مدعا اور مطلوب پیش کرے. ہمیں دعا کا ادب ہی معلوم نہیں, اس وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. یہ دعا کا ادب. اچھا, میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو پروف کرنے کے لیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث اس طرح وان انس بن مالک رضی اللہ وان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل دعاء محجوب حتى يصلى على النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البیہقی فی شعب الایمان وحسنہ الالبانی. علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور امام بیہقی رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر لائے. راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی ابن ابی طالب ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دعا کے اوپر پردہ پڑا رہتا ہے. کل دعاء محجوب, ہر دعا کے اوپر پردہ پڑا رہتا ہے, پردے سے باہر نہیں نکلتی. حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک نبی پر درود نہ بھیج لیا جائے. پتہ یہ چلا کہ درود کی اتنی اہمیت ہے کہ دعا کے اوپر پردہ پڑا رہتا ہے, پردے کے پیچھے سے آتی ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں کرتا جب تک کہ نبی پر درود نہ بھیج لیا جائے. آپ دعا کا اس طریقے سے اہتمام کریں, آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. یہ پہلی شرط ہے. اللہ کی حمد خوب خوب, اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, اور اس کے بعد مدعا اور مطلوب کی طلب آپ مانگیں. اچھا, دوسری ضروری شرط, دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال تلیت هذه الآیة عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. فقام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمة الحرام فی جوفی ما يتقبل منه عمل 40 يوما وأيما عبد نبت لحمه من السحت أو الربا فالنار أولى به. رواه الطبرانی فی المعجم الاوسط. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتاب معجم اوسط کے اندر ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت تلاوت کی گئی. جبرائیل نے یہ آیت تلاوت کی. کون سی؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو, اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے رزق حلال کھاؤ. یہ آیت جب پڑھی گئی
تو وہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہو گئے. فقام سعد بن ابی وقاص, کہا کہ اللہ کے رسول ایک درخواست ہے, ایک ریکویسٹ ہے, بولو. ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ, میرے لیے اللہ سے دعا فرما دیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. مستجاب الدعوات ہونے کا مطلب یہ کہ میں جو دعا کروں بارگاہ الہی سے ریجیکٹڈ نہ ہو, ہر دعا بارگاہ الہی میں مستجاب ہو جائے. اس طریقے سے آپ میرے لیے دعا فرمائے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں, جو دعا کروں کوئی دعا بارگاہ الہی سے ریجیکٹڈ نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری دعا سے نہیں ہوگا, وہ تیرے ایک کام سے ہوگا. سارا کام لوگ دعا ہی سے چلا لیتے, نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری رنگ چوکھا آئے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ہر کام جو ہے کسی سے کہلوا دیجئے کوئی کر لے, آپ کو تو کرنا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری دعا سے نہیں ہوگا, تمہیں ایک کام کرنا ہوگا. کیا؟ چھوٹا سا کام ہے لیکن ہے بہت بڑا. اطب مطعمک, بس اپنی غذا کو پاک کر لے, بس تکن مستجاب الدعوہ. چھوٹی بات ہے لیکن بہت اہم ہے. اطب مطعمک, ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا, اللہ اکبر, پوری کتاب لکھ جائیے اس کے اوپر. اطب مطعمک, اپنی روزی پاک کر لے, تکن مستجاب الدعوہ, تو تیری ہر دعا بارگاہ الہی میں مستجاب ہوگی. اور آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدی, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, ان العبد لا یقذف اللقمۃ الحرام فی جوفی, بندہ ایک لقمہ اپنے پیٹ میں حرام کا ڈالتا ہے تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں, کتنے لقمے حرام کے پیٹ میں ہیں اور جناب علی لگے ہوئے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں. اور رمضان کا مہینہ تو 30 دن 29 دن کا ہے, 40 دن کا عمل قبول نہیں ہوتا. پھر آپ کے روزے, آپ کی تراویح, آپ کی نماز, لوگ گننے لگتے ہیں. حرم میں گیا تو ایک وقت کی نماز 1 لاکھ کے برابر. ارے یہ نہیں دیکھ رہا کہ غذا کیسی تو کھا کر کے گیا, حج ہوا کہ نہیں ہوا پہلے یہ دیکھ, پھر کاؤنٹ کر کے ایک وقت کی نماز 1 لاکھ اگر ہوئی تو اتنے اوقات کی نمازیں اتنے کروڑ ہو گئیں. یہ گنتے بیٹھا ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ لقمہ جو پیٹ میں گیا ہے وہ کتنا حلال کا کتنا حرام کا ہے. آپ نے آگے فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ أَوِ الرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ, جس بندے کا گوشت حرام مال سے پلا ہوا ہو اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے, اسے جہنم میں جانا ہی. تو یہ 2 شرطیں ہیں, دعا کرے تو پہلے حرام رزق سے اجتناب کرے, دوسرے اللہ کی تعریف کرے, اللہ کی تعریف کے بعد نبی پر درود بھیجے, دعا قبول ہو جاتی. بس سیدھے سا مسئلہ ہے. اچھا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی دعا بندے نے کی لیکن قبول نہیں ہوئی تو جھنجھلا کر کے کہہ دیتا ہے ارے میں نے دعا کی قبول نہیں ہوئی. قبول ہو جاتی ہے, کوئی دعا ایسی نہیں جو بارگاہ الہی میں مستجاب نہ ہو. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوۃ ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم الا آتاه الله احدى ثلاث, اما ان تعجل له دعوته واما ان يدخر له في الاخره واما ان يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا اذا نكسر, قال الله اكثر. رواه احمد فی مسندہ, حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے لائے. راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے. بندے نے کوئی چیز اللہ سے مانگی, دعا کی, تو 3 چیزوں سے میں ایک چیز ضرور ملتی ہے. کیا؟ یا تو اللہ وہی جو مانگا ہے بندے نے وہی دے دیتا ہے اگر مصلحت متقاضی ہے, لیکن دیکھتا ہے کہ یہ جو بندہ مانگ رہا ہے اگر میں دے دوں تو اس کے حق میں مضر ہے. بچہ بخار سے تپ رہا ہے, ٹھنڈی چیز مانگ رہا ہے, اس کی بیماری کو بڑھا دینے والی جو چیز ہے اس کا مطالبہ کر رہا ہے, ماں باپ اسے وہ چیز لے کر نہیں دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو رب ہے, آپ ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو دے دی جائے تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو ایک تو وہی چیز دے دی جاتی ہے جو بندے نے مانگی اگر مصلحت متقاضی ہے, اور اگر مصلحت متقاضی نہیں ہے تو وہ چیز نہیں دی جاتی, بلکہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے بہت بڑی, وہ دعا کو اسٹور رکھتا ہے کہ بندے نے یہ دعا کی تھی نا, جو مانگا تھا وہ میں نے نہیں دیا اس لیے کہ مصلحت کا تقاضا نہیں تھا, لہذا اب یہ بلا آ رہی ہے, کوئی بیماری آنے والی تھی, کوئی تکلیف آنے والی تھی, کچھ ہونے والا تھا, اللہ اس دعا کے ذریعے اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے. بندہ کیسے بول سکتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی؟ اس کو کیا معلوم کہ وہ دعا اسٹور کی ہوئی تھی اور کوئی بلا آنے والی تھی, اس دعا کی وجہ سے وہ بلا دور کر دی گئی, لہذا کوئی انسان یہ نہ کہے میری دعا قبول نہیں ہوئی. اور تیسرے ان يدخر له في الاخرہ, بلا بھی نہیں ٹالتا اور وہ چیز جو مانگ رہا ہے وہ بھی نہیں دیتا, بلکہ آخرت میں اس دعا کو اٹھا رکھتا ہے کہ اس کا بدلہ میں قیامت کے اندر دوں گا.
اور جب قیامت کے دن اس دعا کا بدلہ دینے پر آئے گا تو انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق میری دعاؤں کا صلہ اور بدلہ دے رہا ہے، یہیں سب کچھ دے دیا جاتا، میری ایک بھی دعا دنیا کے تعلق سے قبول نہ ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے، لہذا اگر آدمی دعا کرے تو یہ سمجھے کہ وہ دعا ریجیکٹڈ نہیں ہوئی، بارگاہ الہی میں مستجاب ہے وہ، اور اللہ کی نگاہ میں ہے آپ نے جو کچھ مانگا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں ہے کہ بندے نے مجھ سے کیا مانگا ہے۔ اور کچھ خاص دعائیں ہوتی ہیں، کچھ خاص دعائیں، اس کو آدمی لازم پکڑے۔ کوئی بھی مصیبت ہو اس کا ایک نسخہ بتایا گیا ہے، وہ نسخہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ حدیث اس طرح، وان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دعوت الذنون اذ هو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فانه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط الا استجاب له، رواه احمد في مسنده۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے، راوی حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی مچھلی والے، حضرت یونس علیہ السلام جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا، حضرت یونس علیہ السلام، میرے بھائی مچھلی والے کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فانہ لم یدع بها مسلم ربہ فی شیء قط، کسی بھی مصیبت میں کسی چیز کے بارے میں اگر کوئی مسلمان اپنے رب سے یہ دعا پڑھ کر کے دعا مانگ لے تو الا استجاب له، دعا قبول ہو جاتی ہے، دعا قبول ہے۔ بڑی زبردست دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من، بہت پیاری دعا ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبت آزما کر کے دیکھ لو، میرا تو تجربہ کیا ہوا ہے، بڑی سے بڑی مصیبت دور ہو جاتی ہے اگر اس دعا کو آپ لازم پکڑیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا کے چند فوائد تھے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے۔ اللہ ہمیں اس مہینے میں توفیق دے کہ ہم اس کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں لے کر کے حاضر ہوں، اور ہماری ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔